شام کا وقت تھا جب میں باورچی خانے میں کھڑی تھی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ڈاکیا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سرکاری لفافہ تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور رجسٹر آگے بڑھا دیا۔ میں نے دستخط کیے اور کانپتے ہاتھوں سے لفافہ پکڑ لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ کئی دنوں سے اسی خط کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا تقرری نامہ تھا۔ میری محنت رنگ لا چکی تھی، کئی سالوں کی پڑھائی، بے شمار راتوں کی جا کر کی گئی تیاری اور والدین کی دعائیں آخر کار قبول ہو گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دوڑتی ہوئی صحن میں آئی جہاں ساس اور شوہر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابو جی، میری نوکری لگ گئی ہے شہر کے بڑے ہسپتال میں، کل مجھے جوائن کرنا ہے۔ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میرے سسر نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور خط چھین لیا۔ انہوں نے ایک نظر خط پر ڈالی، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور سب کے سامنے اس خط کو جلا دیا۔ کاغذ کو دیکھ کر میرا دل ایسے ٹوٹا جیسے کسی نے میرے برسوں کی محنت کو راکھ بنا دیا ہو۔ میں بے اختیار آگے بڑھی، مگر انہوں نے سخت آواز میں کہا، اس گھر کی بہو نوکری نہیں کرے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ میری ساس نے بھی غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، ہمارے خاندان کی عورتیں گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرتی، تمہیں جو کرنا ہے اس گھر کے اندر کرنا ہے، باہر جا کر لوگوں کے درمیان کام کرنے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف امید سے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری محنت کو ضرور سمجھے گا، وہ میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے نظریں چرا لی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے یہ نوکری اپنی محنت سے حاصل کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور میرا بازو زور سے پکڑا اور بولا، تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے دروازہ پیٹا مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ مجھے اپنے والدین بہت یاد آ رہے تھے جنہوں نے قرض لے کر مجھے پڑھایا تھا۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر میں آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر گھومنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میری شادی کی بات چل رہی تھی تو ابو نے سب کے سامنے صرف ایک ہی بات بار بار کہی تھی، میری بیٹی نے بڑی محنت سے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر کالج سے کسی بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی تو آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تب میرے سسر نے فوراً مسکرا کر کہا تھا، ہمیں کیوں اعتراض ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بہو پڑھی لکھی ہو۔ میری ساس نے بھی محبت سے کہا تھا، بیٹی تم ہمارے گھر آ کر بھی اپنی مرضی سے نوکری کر سکتی ہو، ہم تمہیں کبھی نہیں روکیں گے۔ پھر میرے شوہر نے بھی ابو کی طرف دیکھ کر کہا تھا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اپنی بیوی کے ہر اچھے فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ان تینوں کی باتوں کو سن کر میرے ابو کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ رخصتی کے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی ہمیں تم پر فخر ہے اور اب ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم ایسے گھر جا رہی ہو جہاں تمہارے خوابوں کی قدر کی جائے گی۔ میری امی نے بھی روتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور کہا، ایک دن جب تم سفید کوٹ پہن کر ہسپتال جاؤ گی تو سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوگی۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ہر قربانی کا صلہ اپنی محنت سے دوں گی، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی لوگ جنہوں نے شادی سے پہلے میرے خوابوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے میرے سامنے میرا تقرری نامہ جلا دیا، میرا جوائننگ لیٹر جلا دیا۔ وہی شوہر جس نے ہر قدم پر ساتھ دینے کی قسم کھائی تھی، آج اسی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے والدین کا خیال ستا رہا تھا۔ اگر انہیں یہ سب معلوم ہو گیا تو ان پر کیا گزرے گی، وہ ضرور خود کو قصوروار سمجھیں گے۔ حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، ان وعدوں کی غلطی تھی جو صرف شادی ہونے تک کیے گئے تھے اور شادی کے بعد ایک ایک کر کے بدل دیے گئے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دل میں سوچا، شاید انسان کے خواب دشمن نہیں توڑتے، کبھی کبھی اپنے ہی لوگ توڑ دیتے ہیں جن پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں ضدی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی اپنی خواہش سے دستبردار ہونا بہت ضروری اور مشکل ہوتا ہے۔ اگلی صبح میں نے کھڑکی سے دیکھا، میرے سسر روز کی طرح تیار ہو کر اپنے دفتر کے لیے نکل رہے تھے۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، میرا شوہر بھی کہیں نکل گیا تھا، میری ساس اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میرا سسر بھی دفتر جانے کے لیے دروازے تک پہنچتے ہی تھے کہ اچانک انہیں یاد آیا کہ شام کو ان کے پرانے دوست اپنے خاندان کے ساتھ کھانے پر آ رہے ہیں۔ وہ برسوں بعد شہر واپس آئے تھے اور ان سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ ساس نے بتایا، تمہارے سسر کے جگری دوست ہیں۔ میرے سسر نے جاتے جاتے قدم واپس کھینچے اور میری ساس سے کہا، آج شام کی تیاری اچھی ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہے اور بولے،
پہلے اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکالو ورنہ مہمانوں کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ میری ساس نے ناگواری سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی۔ میں سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی اور مہمانوں کی تیاری میں لگ گئی۔ شام ہوتے ہی مہمان آ گئے۔ میرے سسر نے بڑے احترام سے اپنے دوست کا استقبال کیا۔ وہ شہر کے مشہور سینئر ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی سرکاری ہسپتال میں خدمات انجام دی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جبکہ میں چائے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ میری ساس نے ہمیشہ کی طرح مجھے ہدایت دی، چائے رکھ کر فوراً واپس آ جانا، زیادہ دیر وہاں کھڑی مت رہنا۔ میں خاموشی سے ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں گئی۔ جیسے ہی میں نے چائے میز پر رکھی، وہ سینئر ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار کہا، بیٹا تم یہاں؟ میں بھی انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ میرے میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے جنہوں نے آخری سال میں مجھے پڑھایا تھا۔ انہیں اس طرح اچانک دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے ادب سے سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر فوراً میرے سسر کی طرف مڑے اور بولے، یہ آپ کی بہو ہے؟ میرے سسر نے فخر کے بجائے معمولی سے انداز میں کہا، جی ہماری بہو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً کہا، اچھا صرف بہو ہے یا ڈاکٹر بہو ہے؟ میرے خیال میں اب تک تو ان کو ڈاکٹر بن جانا چاہیے تھا۔ میرے سسر نے کہا، یار تمہیں تو پتہ ہے ہمارے خاندان کی عورتیں نوکری نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کی بہو ہمارے بیچ کی سب سے ذہین طالبات میں سے ایک تھی۔ اس نے کئی بار گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے ریسرچ پروجیکٹ کو پورے صوبے میں سراہا گیا تھا۔ میں نے خود اس کے لیے بڑے ہسپتال میں اس کی قابلیت کی بنیاد پر مضبوط سفارش لکھی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا یہ جہاں بھی جائے گی اپنے علم سے لوگوں کی جان بچائے گی۔ ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر نے پہلی بار حیرت سے میری طرف دیکھا جبکہ میری ساس کے چہرے پر بھی حیرانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم نے جوائننگ کر لی؟ میرے ہونٹ خاموش رہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میری خاموشی نے سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے سسر کی طرف دیکھا اور آہستہ مگر پراثر لہجے میں کہا، مجھے پوری بات تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں، یہاں کسی نے ایک قابل ڈاکٹر کو گھر کی چار دیواری میں روک دیا ہے۔ یاد رکھیے، تعلیم یافتہ بہو خاندان کی عزت ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا فخر بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ختم ہوئی تو پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے سسر پہلی بار لاجواب نظر آ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر بات کا فوراً جواب دیتے تھے مگر اس وقت ان کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر بار بار کبھی میری طرف دیکھتے اور کبھی اپنے والد کی طرف دیکھتے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف اپنے گھر کی بہو سمجھتے رہے وہ اپنے شعبے میں کتنی قابل تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ بات شروع کی اور بولے، میں نے اپنی پوری زندگی ہسپتال میں گزاری ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ قابل ڈاکٹر بننے میں کتنی محنت لگتی ہے، کئی سال کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، گھر والے دعائیں کرتے ہیں، استاد محنت کرتے ہیں، پھر جا کر ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو صرف اس لیے بٹھا دیا جائے کہ وہ صرف عورت ہے تو نقصان صرف خاندان کا نہیں بلکہ ان مریضوں کا بھی ہوتا ہے جنہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور بولے، بہن جی کبھی نہ کبھی ہر اچھی روایت کی شروعات کسی ایک گھر سے ہوتی ہے۔ اگر پرانی رسم غلط ہو تو اسے بدلنے میں کوئی شرم نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ میرے سسر نے گہری سانس لی مگر پھر بھی ان کے اندر ایک انا نہیں خاموش رہنے دے رہی تھی۔ وہ بولے، لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے فوراً جواب دیا، لوگ 2 دن باتیں کریں گے پھر بھول جائیں گے۔ اگر آپ نے اسی بچی کا مستقبل برباد کر دیا تو یہ پچھتاوا زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کیا پتہ کسی مریض کی قسمت میں اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں کی شفا لکھی ہو۔ یہ الفاظ میرے سسر کے دل پر جیسے سیدھے تیر کی طرح لگے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے آج بھی ویسے ہی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے سسر اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبہ کھولا تو اس میں جلے ہوئے کاغذ کے چند ٹکڑے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جب میں نے غصے میں تمہارا جوائننگ لیٹر جلایا تھا پوری طرح جلنے سے پہلے ہی میں نے یہ ٹکڑے اٹھا کر رکھ دیے تھے۔ اس وقت میرا ایمان تھا کہ میں نے صحیح کیا۔ انہوں نے وہ ٹکڑے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور بولے، بیٹی پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ضد میں تمہاری محنت کی قدر نہیں کی۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، میں نے آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی
مجھے صرف اتنا دکھ تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کل صبح ایڈمنسٹریٹر کے پاس جاؤ، میرا پرانا شاگرد ہے، میں اس سے خود بات کر لوں گا۔ ایک دن کی تاخیر ہوئی تو سمجھ آئے گا، لیکن اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے سسر نے فوراً کہا، اب میری بہو ضرور جائے گی، میں خود اسے ہسپتال چھوڑ کر آؤں گا۔ اگلی صبح میرے شوہر اور میرے سسر مجھے خود ہسپتال چھوڑنے گئے۔ میں ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ میرے قدموں میں پہلے سے کہیں زیادہ اعتماد تھا، کیونکہ آج میرے ساتھ صرف میری ڈگری نہیں بلکہ میرے اپنے گھر والوں کی دعائیں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود میرے لیے راستے بنائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ہمارے گھر آنا، میرے سسر کو سمجھانا اور ان کا مان جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے موبائل نکال کر اپنے سینئر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ جب میری ساس اور سسر نے دیکھا کہ خاندان میں سب نے ان کی بہت تعریف کی، ان کے فیصلے کو سراہا، تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور ان کی سوچ بدل گئی۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات انسان کو اپنے خوابوں تک پہنچنے کے لیے دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی سوچ سے لڑنا پڑتا ہے، لیکن اگر سچائی، صبر اور کردار ساتھ ہو تو ایک دن وہی لوگ آپ کے سب سے بڑا سہارا بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔